السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو رحم منها فإن ثالثهما الشيطان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والحب قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو انسانیت کے لیے صرف دین اسلام ہی مکمل ضابطۂ حیات اور ذریعہ نجات بتایا ہے۔ انسانوں کو انسانیت کے لیے صرف دین اسلام ہی مکمل ضابطۂ حیات اور ذریعہ نجات بتایا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو درست کیا۔ ان کے درست کرنے کے بعد انسانوں کی تقدیر کو لکھا، وہ کن کاموں کو کریں گے اس کو لکھا، اور پھر اس کو لکھنے کے بعد اس کی طرف رہنمائی بھی کی کہ وہ کن ذریعوں سے ان تک پہنچیں گے۔ مثال کے طور پر کسی کو بمبئی جانا ہے، کسی کو دلی جانا ہے، تو وہ منزل ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ اب اس کے لیے راستہ کون سا اختیار کرے گا انسان؟ فلائٹ سے جائے گا، ٹرین سے جائے گا، بس سے جائے گا، کار سے جائے گا، کیسے جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تک پہنچنے کے لیے راستوں کو بھی متعین کیا انسان کے لیے۔ تو مکمل ضابطۂ حیات، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک دستور دیا ہے، اور جو دستور دیا ہے وہ دستور کیسا ہے؟ وہ دستور، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ذریعہ نجات بھی ہے، یعنی نجات پانے کا، کامیاب ہونے کا، کامران ہونے کا، فلاح و بہبود کو پہنچنے کا ذریعہ بھی یہ ضابطہ ہے۔ یہ دین اسلام جو ہمارا مذہب ہے، یہ مکمل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ آیت اتروائی، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان کے اندر کیسے داخل ہو؟ پورے طور پر داخل ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، بالکل پورے طور پر ایمان کے اندر داخل ہو۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین کے اندر اب کسی تبدیلی کی، کسی کمی کی، کسی چیز کے بڑھانے کی، کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ آ رہی بات سمجھ؟ دین کے اندر اب کسی چیز کے کم کرنے کی، کسی چیز کے بڑھانے کی اور کسی چیز کو بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے دین کو آج مکمل کر دیا۔ اور دین کے اندر کیسے داخل ہو؟ کیسے داخل ہو؟ کیوں صاحب؟ ارے بولیے نا، بولیں گے تب تو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں کچھ سن رہے ہیں، ہم کچھ سمجھ رہے ہیں۔ نہیں بولیں گے تو میں بولتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے۔ تو دین کے اندر کیسے داخل ہو؟ پورے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لی، کہیں سے گھنٹے کی بجنے کی آواز سنی تو وہاں چلے گئے، کہیں سے کچھ ہوا تو وہاں چلے گئے، یہ نہیں، بلکہ ایک ضابطہ حیات ہے، ایک ذریعہ نجات ہے یہ دین زندگی گزارنے کا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر ایک صفت رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ ایک صفت رکھی ہے، انسیت کی، محبت کی، انسیت کی، محبت کی ایک صفت رکھی ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو جب آدمی محبت کے اندر گہرائی تک اتر جاتا ہے، انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کو اپنے محبوب کی، یعنی جس سے اس کو محبت ہوئی ہے، اس کی ایک ایک ادا پسند آتی ہے، ایک ایک ادا پہ وہ فدا ہو جاتا ہے، ایک ایک چیز اس کو بھاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو نمازوں کے اندر وہ رات گزار دیتے ہیں، اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ قرآن کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلام ہو کے پوری رات میں ایک ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کے گھر کا ہر سال وہ دیدار کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ پوری سال روزے رکھتے ہیں۔ تو جس کو جس سے محبت ہو، یہ صفت اللہ نے رکھی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اس کو بھی اس کے اندر ہمیں باندھا ہے اللہ نے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم اللہ کو ماننے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا کے اندر کس کو ماننے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کو ماننے کے لیے آئے ہیں۔ جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی بھی مانے گا۔ کیوں صاحب؟ جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی بھی مانے گا۔ اب کوئی اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کی نہیں مانے تو وہ تو گناہگار کہلائے گا، سزا کا مستحق کہلائے گا، نہیں کہلائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چند چیزوں کے اندر باندھا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ حیا کیا ہے؟ حیا کیا ہے؟ ایمان ہی کی
ایک شاخ ہے، جس کے اندر حیا ہوگی اس کے اندر ایمان ہوگا، اور جس کے اندر سے حیا نکل جائے گی اس کے اندر سے ایک وقت آئے گا کہ اس کے ایمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیں گے۔ اسی لیے ایک بات ہے کہ ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اخلاق والا ہونا اس کے حیادار ہونے کی جو ہے یہ دلیل ہے کہ اگر انسان بااخلاق ہے تو وہ ضرور حیادار ہوگا، لیکن جو حیادار نہیں ہے وہ بااخلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حیادار نہیں ہے وہ بااخلاق نہیں ہو سکتا۔ کتنا ہی بڑا گریجویٹ ہو، کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، اگر وہ بے حیا ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے، تو وہ اخلاق والی صفت اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ حیا اور ایمان کس سے ملے ہوئے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی چلا گیا تو دوسرا خود بخود چلا جائے گا۔ حیا چلی گئی تو ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا گیا تو حیا تو لازمی چلی جائے گی۔ دیکھتے ہیں نا جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کیسے بے حیا ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں جو میں نے ابھی کہا کہ ایمان حیا کے نکل جانے سے بعض دفعہ ایمان بھی ختم کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دین کا ایک خلق ممتاز ہوتا ہے، ایک نمایاں چیز ہوتی ہے، اور ہمارے دین کا جو ممتاز چیز ہے وہ کیا ہے؟ شرم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے حیا کو نکال لیتے ہیں، بے شرم ہو جاتا ہے۔ حیا کو کیا کرتے ہیں؟ نکال لیتے ہیں۔ اور جب اس میں شرم نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ نفرت والا ہو جاتا ہے۔ بے حیا انسان جس کے اندر سے شرم نکل گئی ہو اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور جب وہ اس کی حالت اس نوبت کو پہنچتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت ختم ہو جاتی ہے۔ امانت والی صفت اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر امانت داری نہیں رہتی۔ پھر جب یہ امانت داری نہیں رہتی تو وہ خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگتا ہے، خیانتیں کرنے لگتا ہے، مال کے اعتبار سے، لوگوں کے رازوں کے اعتبار سے، گھر کے ماحول، گھر کے حالات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ خیانت پر اتر جاتا ہے اور آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ حیا سے شروع ہوا ہے۔ جس کی حیا نکل گئی اس کے اندر سے امانت کی صفت نکل گئی، اس کو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں، اور جس کے اندر سے امانت کی صفت نکل گئی اس کے اندر خیانت لازماً آ گئی، اس کے بعد اس سے صفت رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جو رحمت والی صفت اس کے اوپر ہر وقت لگی ہوئی تھی وہ اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت میں نہیں ہے تو پھر وہ مارا مارا پھرنے لگتا ہے، مارا مارا پھرنے لگتا ہے۔ جب تم کو اس طرح مارا مارا پھرتے دیکھو تو وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چھین لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جب یہ کسی کام کا نہیں رہا تو اس سے رشتہ اسلام چھین لو، یہ کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے اسلام کے کسی لائق نہیں ہے، ہمارے دین کے لائق نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہو، کہیں سرکاری ملازم ہو، اور وہ وہاں بے وصولی کریں تو کمپنی والے سرکار جو سرکاری دفتر ہوگا اس کے جو انچارج ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ یہ آدمی بے اصول ہے، ہماری کمپنی، ہماری فیکٹری، ہمارے دفتر کے لائق نہیں ہے، اس سے
عہدہ چھین لیا جائے اور اس کو برخاست کیا جائے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. کہیں دکان پہ جاؤ آپ بے وصولی کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ دکان والا آپ کو سراہے گا، آپ کی روزانہ پھول سے جو ہے آپ کا استقبال کرے گا، آپ کے لیے پھول بچھا کر، قالین بچھا کر. کیا کرے گا؟ میاں ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، آپ ہماری دکان کے لائق نہیں ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے، مسلمانوں کے اندر سے حیا کو نکالنے کے دو طریقے اختیار کیے گئے. کتنے طریقے اختیار کیے گئے؟ دو طریقے. ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی. ایک انفرادی، دوسرا اجتماعی. کیا ہوتا ہے کہ جب سلو پائزن دیا جاتا ہے نا تو غیر محسوس طریقے سے آدمی کے اندر سے اگر وہ مارنے کا ہے تو وہ مر جاتا ہے، اگر کسی بیماری کے پہنچانے کا ہے تو غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر وہ بیماری پہنچ جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا آدمی کو. تو یہ ہمارے اندر سے حیا نکالنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. اور اس طریقے میں ہم اتنے مضبوط ہو گئے، اتنے پکے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے طریقے کو اس طرح اختیار کرو گے کہ قدم بقدم اور بالشت در بالشت ان کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کی سوراخ میں گھسیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کی سوراخ میں گھسیں گے تو تم یہود و نصارہ کی پیروی میں وہاں تک گھس جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور یہ آج بالکل واضح اور صاف ہمارے آنکھوں کے اور ہمارے نظروں کے سامنے ہے کہ ہم ان کی پیروی میں بالکل اتنی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ایک ایک قدم پر ان کی پیروی کر رہے ہیں. مدرس ڈے، فادرس ڈے، ویلنٹائن ڈے، یہ ساری چیزیں منائی جا رہی ہیں. اب یہ 14 فروری آ رہی ہے. بے حیائی جتنی اس دن کے اندر عام ہے، جتنے زنا اس دن کے اندر ہوتے ہیں، جتنی فحاشی اور جتنی برائیاں اس دن کے اندر ہوتی ہیں، وہ قابل دید ہیں، دیکھنے لائق ہیں. جبکہ کیا فرمایا کہ جس کے اندر سے حیا چلی گئی اس کے اندر سے ایمان چلا گیا. یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، قرنن جمیعاً. اس کا پس منظر کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے. بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ ویلنٹائن نام کا ایک عیسائی شخص تھا. ویلنٹائن نام کا ایک عیسائی شخص تھا. یہ راہب تھا اپنے عیسائی مذہب کا، عالم تھا، بڑا پادری تھا. تو عیسائی مذہب کے اندر یہ اصول ہے کہ جو پادری، جو راہب ہوگا وہ نکاح اس کے لیے ممنوع ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا. اس راہب کو کسی سے عشق ہو گیا، اس راہب کو کسی سے عشق ہو گیا تو اس نے اپنی مرضیات کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک من گھڑت خواب رچا، اور خواب رچ کر اس معشوقہ جو لڑکی تھی اس کے سامنے پیش کیا کہ 14 فروری کو جو بھی راہب اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. چنانچہ اس لڑکی نے اس کی بات کو مان کر اس کا ساتھ دیا اور بدکاری کی. تو اس بدکاری کے جرم میں اس عیسائی مذہب کے جو بڑے تھے انہوں نے اس گناہ کی پاداش میں اس کو سزائے موت دے دی. تو جو دوسرے عیسائی لوگ تھے یوم شہادت کے نام پر اس دن کو منانے لگے.
سب سے پہلے روم کے اندر یہ وبا پھیلی، اس کے بعد انگلینڈ کے اندر یہ وبا پھیلی، اس طرح سے پھیلتے پھیلتے وہ پورے مغربی ممالک کے اندر یہ وبا پھیل گئی، یہاں تک کہ اب اس کی زد میں اسلامی ملک جو ہیں وہ بھی کسی حد تک آ رہے ہیں، پورے تو نہیں آ رہے، کسی حد تک آ رہے ہیں اس بے حیائی کے اندر۔ تو یہ اجتماعی بے حیائی کو پھیلانے کا رواج دیا جا رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے انسانوں کے اندر بے حیائی آ جائے۔ جب یہ بے حیائی آ جائے گی تو ایک دن آئے گا کہ یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بتایا نا میں نے اللہ کے نبی کی حدیث کہ جس کے اندر سے حیا جاتی ہے، امانت چلی جاتی ہے، خیانت اس کے اندر آ جاتی ہے، پھر مارا پھرتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کی صفت کو چھین لیتے ہیں، انسان ایمان کی صفت کو چھین لیتے ہیں۔ حیا جس میں نہیں وہ شباب اچھا نہیں لگتا، حیا جس میں نہیں وہ شباب اچھا نہیں لگتا، بکھر جائے جو کھل کر وہ گلاب اچھا نہیں لگتا، بکھر جائے جو کھل کر وہ گلاب اچھا نہیں لگتا، لڑکپن ہو چکا رخصت جوانی جھوم کر آئی، تیرا گھر سے نکلنا بے نقاب اچھا نہیں لگتا۔ کہ جو جوانی کے اندر اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے اس کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا۔ پانچ سوال جو کیے جائیں گے نا اس میں حساب ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں لگائی۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ ان ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ دو چیزوں کی ضمانت کون دیتا ہے؟ جو دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت میں داخل کرانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ، دو چیزوں کی ضمانت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی آمد اسی وقت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ تو وہ صحابیہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ ارے تمہیں تو آنکھیں دی ہیں نا، تم تو انہیں دیکھو گی۔ تو اتنا اللہ کے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کیا ہے کہ ہم پورے دین کے اوپر آ جائیں۔ اب ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنا ہے، نوجوان ان اسلامی ہدایات کو سن کر اس پر عمل کریں۔ ایسا نہیں یہاں بتایا جا رہا ہے عمل کے لیے اور آپ جو ہے خوب زور و شور سے ویلنٹائن ڈے منائیں، تو یہ گناہ ہے۔ اسلام کے اندر صرف دو تہوار ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ اسلام کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ چنانچہ اس دن کے اندر جو ہدیے تحائف دیے جاتے ہیں غیر محرم، یا لڑکی لڑکے کو دیتی ہے یا لڑکا لڑکی کو دیتا ہے، یا اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے تعلقات ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات جن کو کہیں، پیار و محبت کے نام پر، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر جتنے تعلقات ہوتے ہیں غیر شرعی، ان کے بارے میں فتوی کی کتاب میں لکھا ہے۔ البحر الرائق کے اندر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ما يدفعه المتعاشقان رشوۃ یجب ردها ولا تملک، کہ یہ جو دونوں آپس کے اندر ہدیے تحائف ایک دوسرے کو دیتے ہیں یہ رشوت ہے اور اس کا لوٹانا واجب ہے، اس لیے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کا لوٹانا اس کے اوپر واجب ہے، جس نے اس کو دیا وہ اس کو واپس لوٹا دے۔ اس طرح کے جتنے رشتے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔